Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear viewers, in this video, we are going to learn a man of words and not of deeds. کہ باتیں کرنے والا انسان. تو اسے چارلس نے لکھا ہے اور رابرٹ سمبا نے اسے ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو جو چارلس ہے وہ ایک فرینچ جو کہانیاں لوک کہانیوں سے ماخوذ ہیں اور یہ جنوری 1200 میں پیرس میں وفات پائی. تو ابھی پوئم کے بارے میں ہے. ایک انسان جو ہمیشہ باتیں کرتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے، یعنی زیادہ زیادہ اپنی شیخی بتا رہا ہوتا ہے اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتا، ایک جنگلی پودے کی طرح ہے، ویرز کی طرح ہے جو کسی باغ میں پھول کی جگہ پر اگتا ہے، اور جب یہ نشوونما پاتا ہے تو یہ صدیوں کی برباری کی طرح صورتحال اور خراب کر دیتا ہے. زندگی مختلف مظاہر سے گزرتی ہے اور آخرکار انسان کی موت کے ساتھ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کو انسانیت کے لیے خوشگوار اور مفید بنانے کے لیے کسی اچھے کام میں مصروف رہنا چاہیے. Now your translation, stanza wise. A man of words and not of deeds. صرف باتیں کرنے والا انسان جو کہ کام نہیں کرتا. is like a garden full of weeds. ایک باغ کی طرح ہے جو کہ جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوتا ہے. And when the weeds begin to grow, اور جب جڑی بوٹیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں, it is like a garden full of snow. تو یہ اس باغ کی طرح ہوتا ہے جو کہ برف سے بھرا ہوتا ہے. تو یہ پہلی جو 4 لائنیں ہیں اس میں شاعر کہتا ہے کہ زندگی میں سستی اور کاہلی اچھی نہیں ہے اور اس پر تنقید کرتا ہے، اور ایک باتونی شخص کی حالت زار بیان کی جاتی ہے اور اس کی زندگی قابل رحم اور بے قدر قیمت ہو جاتی ہے. آخر کار موت اسے دو لے جاتی ہے اور وہ کچھ حاصل کیے بغیر مر جاتا ہے. اگلی لائنز ہیں اینڈ وین دا سنو بگنس ٹو فال، اور جب برف پڑنے لگتی ہے اٹ از لائک اے برڈ اپان دا وال، تو یہ دیوار پر بیٹھے پرندے کی طرح ہے. اینڈ وین دا برڈ اوے ڈز فلائی، اصل میں یہ فلائی اوے ہوتا ہے لیکن شاعری میں نظم وزن پیدا کرنے کے لیے آخر میں کیا گیا ہے. اور جب پرندہ اڑ کر چلا جاتا ہے اٹ از لائک این ایگل ان دا سکائی، تو یہ اس عقاب کی طرح ہوتا ہے جو آسمانوں پر اڑتا ہے. ان 4 لائنوں میں شاعر بتاتا ہے کہ جب برف پڑنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہجرت کرنے والا پرندہ بن جاتا ہے. وہ ادھر ادھر بیکار اڑتا ہے، پھر عقاب کی طرح بن جاتا ہے. جب وہ اڑتے ہوئے تھک جاتا ہے وہ زمین پر اتر آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، وہ اچھے کام نہیں کرتا، وہ صرف ایک نکما اور بیکار انسان ہوتا ہے. اینڈ وین دا سکائی بگنس ٹو رور، اور جب آسمان پر بادل گرجنے لگتے ہیں اٹ از لائک اے لائن ایٹ دا ڈور، تو یہ دروازے پر کھڑے شیر کی طرح ہوتا ہے. اینڈ وین دا ڈور بگنس ٹو کریک، اور جب دروازہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے اٹ از لائک اے اسٹک اکراس یور بیک، تو یہ تمہاری کمر سے پار ہونے والی چھڑی کی طرح ہو جاتا ہے. اور جب ان لائنوں میں شاعر کہتا ہے کہ جب نکما پن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک شیر کی طرح بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نکما پن اسے موت کے کنارے پر لے آتا ہے. شیر کو موت کی علامت ہے جو کہ دروازے پر دستک دیتی ہے، پہنچ جاتی ہے، اور دروازہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکتا اور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح باتونی شخص تباہی کے شکار ہو جاتا ہے. آخری 4 لائنیں ہیں اینڈ وین یور بیک بگنس ٹو سمارٹ، اور جب تمہاری کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اٹ از لائک اے پین نائف ان یور ہارٹ، تو یہ تمہارے دل میں باریک خنجر کی طرح ہوتا ہے. اینڈ وین یور ہارٹ بگنس ٹو بلیڈ،
اور جب تمہارے دل سے خون بہنا شروع ہوتا ہے یو آر ڈیڈ اینڈ ڈیڈ اینڈ ڈیڈ انڈیڈ، تو تم مر جاتے ہو اور مر جاتے ہو اور حقیقت میں مر جاتے ہو۔ یہ جو آخری 4 لائنیں ہیں اس میں شاعر جو نکمے پن کے شخص کی آخری مراحل کو بتاتا ہے کہ وہ کم عادت کا شکار ہوتا ہے، اس کی بیکار زندگی اسے بیمار کر دیتی ہے، وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور دل سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور آخرکار مر جاتا ہے۔ وہ ایسی زندگی گزارتا ہے جس میں اس نے کچھ حاصل نہیں کیا لیکن بہت کچھ کھو دیا، بہت کچھ کھویا ہے۔ اس لیے شاعر ہمیں یہ اخلاقی سبق دیتا ہے، مورل لیسن دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں باعمل ہونا چاہیے اور اعمال کے بجائے لفظوں پر مشتمل زندگی صرف ایک مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل اور بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال کرنا، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔